میرا کالم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور میرے آج کے کالم کا عنوان ہے وہ پیڑ اپنا نام تھا جس پر لکھا ہوا۔ ملک چین کے کسی درویش کا کہنا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ان 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرنا چاہیے۔ ایک کتاب لکھنی چاہیے، ایک درخت لگانا چاہیے یا ایک بچہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر اہمیت کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم سارا زور سب سے غیر اہم پر لگاتے ہیں۔ ایک دن میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا حسب معمول چائے پی رہا تھا تو ہم نے مل کر ایک اور کام کیا اور وہ تھا درختوں کو یاد کرنا۔ ہر ایک نے اپنی یادداشت کو کریدا اور ان پیڑوں کے نام یاد کیے جنہیں کبھی ہم دیر تک دیکھتے تھے اور اب دور تک نظر نہیں آتے۔ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ان کا نام لیں۔ مجھے امید ہے کہ ان پیڑوں کا نام لیتے ہی کچھ نہ کچھ ہمیں بھی یاد آئے گا۔ بچپن یا جوانی کی کہانی، کوئی لمحہ، کوئی خوشبو، کوئی مٹھاس، کوئی ذائقہ آپ محسوس کریں گے، ایک لمحے کی خوشی۔ شیشم، جسے ٹالی بھی کہتے ہیں۔ آپ نے ٹالی کے تھلے کتاب نہیں پڑھی تو شیشم کے نیچے بیٹھے تو ہوں گے، ورنہ اس کی لکڑی کے فرنیچر کو استعمال کیا ہوگا اور کچھ نہیں تو اس لکڑی کی کبھی تعریف تو سنی ہوگی۔ اب آپ کو شیشم نظر نہیں آتی۔ پاکستان میں شیشم کے درخت کو کینسر ہو گیا ہے۔ تمام ملک میں شیشم سوکھ گیا ہے۔ کیا یہ ایک معمولی خبر ہے؟ میرے خیال میں یہ ایسی خبر ہے جس پر دل دہل جانا چاہیے، لیکن ہم روز لاشیں دیکھ کر اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ شیشم کی موت ہمیں اداس نہیں کر رہی۔ کریں بھی تو کیا؟ تھائی لینڈ کے مسلمانوں پر روئیں، عراق پر گریہ کریں، کشمیر پر بین کریں، چیچنیا پر سینہ کوبی کریں، فلسطین کا دکھ روئیں، سیلاب، زلزلے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں بھی تو کیا۔ کتنے دکھ ہیں، اور یہ میں کیا لے بیٹھا کہ پاکستان میں شیشم کا درخت ابدی نیند سو گیا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، میرے دکھ بھی چھوٹے ہیں، آفاقی دکھوں تک میری پہنچ نہیں۔ میری اوقات نہیں کہ چاند اور مریخ پر زندگی کے نہ ہونے کا افسوس کروں۔ میری اوقات گھاس کی پتی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر مسکرانے والی شبنم پر ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی وسعتوں کو نہیں دیکھ سکتا، محض اپنے صحن میں سوکھا ہوا شیشم کا درخت اور بس۔ ایک دن ایک مضمون پڑھ رہا تھا کہ شوگر کے مریض محض ایک خوراک سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور نسخہ تھا اندرائن یعنی کوڑتما، سرس کے بیج اور کیکر کی گوند۔ میں اپنے بچپن میں چلا گیا۔ سرس کا ایک بہت بڑا درخت ہمارے ڈیرے پر لگا ہوتا تھا جس کے نیچے کم از کم 10-15 چارپائیاں بچھائی جا سکتی تھیں۔ مجھے پھر سے اس کے پھولوں کی خوشبو آنے لگی، لیکن عرصہ ہوا میں نے سرس نہیں دیکھا۔ یہ سب درخت کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیکر، بیری، سوانجنا، شہتوت، دیار، چیل، شابلوت، پھلائی، بانس، املتاس، اخروٹ، سنوبر، جامن، لسوڑا، پیلو، پیپل، پپیتا، کھجور، اور پھر پھلوں میں دیکھیں تو سنترا نظر ہی نہیں آتا۔ کہیں ایک پودا دیکھنے کے لیے لگا ہوا ہو تو مجھے نہیں یاد۔ پاکستان میں ایک طرف برف پوش پہاڑ ہیں تو دوسری طرف سمندر۔ اس طرح کا موسم ہر وقت موجود ہوتا ہے، یعنی دنیا کے تمام درخت پاکستان میں اگائے جا سکتے ہیں، اگ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ثقافتی درختوں کو نہیں بچا رہے تو دوسرے ملکوں سے لا کر کیا پیڑ اگائیں گے؟ کسی دانشور کے کہنے پر اسلام آباد میں جنگلی توت ہیلی کاپٹر سے لا کر پھینک دیا گیا اور اب اسے بھگت رہے ہیں۔ اس کی الرجی سے ڈاکٹروں کی تو چاندی ہو رہی ہے، لیکن عوام کا دم گھٹ رہا ہے۔ درختوں کی اور پودوں کی اقسام کا ایک تنوع جو ماحول کو خوبصورتی دے سکتا ہے، اس کی طرف قطعی توجہ نہیں، نہ ایک عام آدمی کی اور نہ قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کی۔ ہماری غیر سرکاری تنظیمیں بھی وہی کام کرتی ہیں جس سے زیادہ پیسہ بن سکے۔ این جی اوز کو اور نرسری کے کام کرنے والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ درختوں کی مختلف نوع اقسام کی بڑھوتری کے لیے کام کریں تو وہ بہت پیسہ بنا سکتے ہیں۔ مثلا دنیا بھر میں بے شمار خوبصورت پیڑ ہیں۔ کچھ پیڑ ایسے ہیں جو جلد بڑھتے ہیں، کچھ پیڑ ایسے ہیں جو پھلدار ہیں، کچھ خوبصورت پھولوں والے ہیں، کچھ پیڑ آرائشی ہیں، کچھ چھوٹے لان کے لیے ہو سکتے ہیں، کچھ بڑے پارکوں کے لیے ہو سکتے ہیں۔ کچھ پیڑ صحن میں لگ جائیں تو اس مکان کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ پیڑ سڑکوں کے لیے ہوتے ہیں جو شور کو جذب کرتے ہیں۔ کچھ پیڑ سایہ دار ہوتے ہیں، کچھ پیڑ جنگل میں اضافے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ پیڑوں کے علم کو زندگی کا حصہ اور بزنس سمجھ کر دیکھیں تو درخت ایک ایسا خزانہ ہے جو علم کی طرح بڑھتا رہتا ہے۔ کہ یہ ایک ایسے پیڑ ہیں جو ہم دوسرے ملکوں سے لا کر اپنی زمین کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔
شاہ بلوط کی بے شمار اقسام ہیں، سرو سے ملتے جلتے درخت ہیں، پائن ہیں، کچھ نایاب درخت ہیں، کچھ ہوا توڑ درخت ہیں جو ہوا کے زور کو کم کرتے ہیں، میپل کی بے شمار اقسام ہیں، کافی کے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، کچھ اقسام تو نہایت خوبصورت ہیں۔ ہم امریکہ سے اسکاچ وسکی کی بجائے اسکاچ پائن کیوں نہیں لاتے؟ جاپان سے الیکٹرانکس کے ساتھ جاپانی پیپل کیوں نہیں لاتے؟ روس سے روسی زیتون کیوں نہیں لاتے؟ مجھے معلوم ہے ہمیں یہ سارے پیڑ اچھے تو لگیں گے، لیکن دل شیشم کے سائے ہی میں دھڑکتا ہے، بدن سرس کے ساتھ جھومتا ہے، خوشبو پاکستان کی چنبیلی ہی میں ہے۔ ہمیں اپنے درختوں کو بچانا ہے، ورنہ ہم بہت اکیلے ہو جائیں گے، کیونکہ مصروف انسان دکھ بانٹنے کے لیے کندھا فراہم نہیں کرتا۔ کبھی میں کہا کرتا تھا کہ ہنسنا ہو تو دوست بہت ہیں، رونا ہو تو پیڑ بہت۔ اب نہ دوست ہیں نہ پیڑ۔ مرحوم دوست محمود کنور کا شعر ہے، فرنیچروں میں دیکھ کر افسوس سا ہوا، وہ پیڑ اپنا نام تھا جس پر لکھا ہوا۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔